ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس نے جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا نا، انا ربکم الاعلی، وہ یہ کہتا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں، پوری رعایا اس کے قبضے میں تھی، تو سارے لوگوں کے کھانے پینے کے اخراجات، ساری چیزیں وہ بادشاہ سنبھالتا، تو وہ یوں کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں، کوئی اور نہیں۔ اب اس کی سرکشی طغیانی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر اس کے محل میں گرا اور اس کا محل اس کی آگ سے جل گیا۔ خواب میں دیکھا تھا، وہ گھبرا گیا، صبح کاہنوں کو بلایا پوچھنے کے لیے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، تو ایک بڑے نجومی نے کہا کہ عنقریب تمہاری سلطنت میں بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تمہاری بادشاہت کو ختم کرنے کا وہی سبب بنے گا۔ تو اس نے اس بات کو یقینی طور پر لے لیا اور پھر عملی طور پر میدان میں یوں اترا، اعلان کر دیا کل سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے زندہ نہیں رکھا جائے گا، لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیتا، لڑکیاں پیدا ہو تو زندہ چھوڑ دیتا، کیونکہ خواب کی تعبیر میں نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا، خوف تھا اس کو، تو یہ قتل کا سلسلہ جاری رہا، جو بھی لڑکا پیدا ہو جائے مار ڈالو۔ ایک سال میں اس نے 12,000 بچوں کو قتل کیا کہ کہیں میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا کوئی پیدا نہ ہو جائے۔ یہ کرسی کا غرور ہی ایسا ہوتا ہے، کرسی کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میری سلطنت کو کبھی زوال نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی اس کے اندر پرانا پن نہ آئے۔ انسان جتنا بھی کوشش کر لے، موت سے آج تک کوئی جیت نہیں سکا۔ جب یہ بات مسلم طور پر معلوم ہے تو انسان کو غرور و تکبر میں نہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے عاجزی سے زندگی گزارنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کے حضور تم جتنا اکڑو گے اتنا پکڑ ہوگی، اور وہی بندہ اگر مولا کی بارگاہ میں یہ کہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے کل کائنات کا اختیار دے کر کے بھیجا اور خزانے پورے آپ کو دے کر بھیجا، وہ رسول جب اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں قلت حیلتی، اے مولا میرے پاس اسباب کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہتے تھے ضعف قوتی وہوانی علی الناس اشکو الیک یا اللہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں کہ میں قوت میں بہت کمزور ہوں، لوگوں پر میری طاقت نہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ طاقت دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے درس تھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بندے کو چاہے کچھ بھی ملے وہ مولا کے حضور اکڑ اور غرور نہ دکھائے، ورنہ اوندھے منہ گرا دیا جائے گا۔ فرعون یہی چاہتا تھا کہ کوئی میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا نہ آئے۔ 12,000 بچے قتل ہو گئے، لیکن مولا کو جو کرنا ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ سال ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ تھیں، حمل سے تھیں۔ اب یہ بنی اسرائیل کے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی ماں ڈرنے لگی، کیا ہوگا اگر لڑکا ہو گیا مجھے تو فرعون کے فوجی قتل کر ڈالیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القا کی۔ القا کہتے ہیں غیب سے اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہدایت میں مل جانا۔ آپ کے دل کو بھی اللہ نے اتنا پاورفل بنایا ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کو خود پہچان سکتا ہے، بغیر کسی کے سکھائے بھی کچھ چیزیں ویسے ہی معلوم ہو جاتی ہیں، تو سمجھ لینا یہ من جانب اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت سے۔ بس اوقات آپ بھی دیکھتے ہوں گے کئی مرتبہ ایسا کہ آپ کو ڈیسیزن لینا رہتا ہے، آپ کو تجربہ نہیں، پھر بھی آپ صحیح ڈیسیزن لے لیتے ہیں، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہدایت۔ دل کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے۔ اور القا جو کہتے ہیں وہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو، اولیاء کو غیب سے دل میں بات ڈالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں تہ خانے میں چلی گئیں، نیچے انڈر گراؤنڈ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، تو اب اور خوف ہوا کہ لڑکا ہی ہوا ہے۔
ان کی ماں ڈر گئی، چھپانے لگی، کیا کریں اب؟ چونکہ فرعون کی پولیس ہر جگہ گھومتی رہتی تھی، کہاں کون پیدا ہوا کیا ہے، تو یہ خوف کرنے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں اور ایک بات ڈالی، وَأَوْعَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اے موسیٰ کی ماں دودھ پلا دے، اور ڈر لگتا ہے اگر فرعون سے، ایک صندوق میں رکھ کر کے پانی میں بہا دے. موسیٰ علیہ السلام کا جو وطن ہے وہ مصر، جہاں تک تاریخ میں بتایا جاتا ہے، دریائے نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیٹی میں رکھ کر، صندوق میں رکھ کر لکڑی کے بہا دیا. کون ماں یہ کر سکتی ہے پیدا شدہ بچے کو؟ لیکن رب کی طرف سے انہیں ہدایت ملی، بہا دیا. اللہ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بہت بے چین ہوا، اور اگر ہم اس کے دل کو تسلی اور ڈھارس نہ دیتے تو پھر وہ گھبراہٹ کی شکار ہو جاتی. پھر حضرت موسیٰ کی ماں ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اپنی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹی، تم یہ صندوق دیکھتے جانا کہ کہاں جا رہا ہے. بہا تو دیا ہے میں نے، مجھے ایسے اشارے مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے، میں نے پانی میں چھوڑ تو دیا ہے، ذرا دیکھتی ہوئی چلی جا کہاں جا رہی ہے. وقالت لأختہ قصیہ، پیچھے پیچھے چلو. اب وہ دیکھتی ہوئی چلی گئیں ان کی بہن. یہ صندوق بہتے 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 فرعون کے محل کے کنارے جا کر لگ گیا. فرعون کا محل اور اس کا باغیچہ اس دریا سے لگا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے بڑے لوگ سی ویو بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں رہنے کے لیے، سی فیس چاہیے ہم کو، سمندر کے قریب، تاکہ ڈوبنے کے لیے آسانی ہو. فرعون بھی ندی کے کنارے اپنا بنگلہ بنایا ہوا تھا اور محل اس کا وہیں تھا باغیچے میں. اتفاق دیکھیں کہ فرعون کو اولاد نہیں تھی، بچے نہیں تھے. فرعون کی بیوی آسیہ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے باغیچے میں آئی تو یہ صندوق باغیچے کے کنارے لگا ہوا ہے. نہایت ہی حسین و جمیل بچہ اس میں کھیل رہا ہے، جسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، فکر نہیں. فرعون کی بیوی تھی آسیہ، کہا کہ یہ کیا بہ کے آیا ہے، اٹھا لاؤ. اٹھا کر کے لائیں تو بہت ہی حسین و جمیل بچہ تھا، تو ان کو ایسا لگا کہ اسے لے لینا چاہیے. تو وہ لے کر کے اندر آئیں اور پھر فرعون کے پاس لا کر کے بتاتی ہیں کہ ایک بچہ بہتا ہوا آیا ہے. تو اسے پہلے سے ٹینشن تھا، اس نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں جو ہلاک کرنے والا ہے. کہا نہیں، یہ تو پتہ نہیں ندی میں بہتا ہوا کہیں سے آیا ہے. وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک. ہے فرعون مارو مت اس بچے کو، تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، ہم بیٹا بنا لیتے ہیں. عسیٰ ان نتخذہ ولدا، اس کو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں. فرعون بیگم کی محبت میں کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کہتی ہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں. بیٹا بنا کر کے رکھ لیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو. کون؟ فرعون نے اپنے گھر میں، اپنے شاہی محل میں اب رکھا. اور اس کے بعد اب دودھ پلانے کی بات آئی. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی ساری چیزیں کہ اب میرا چھوٹا بھائی، ننھا بھائی اٹھا لیا گیا ہے، محل میں جا چکا ہے، اب کیا ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت دیکھیں، دودھ پلانا بھی تو ہے، بچے کو پرورش کرنا ہے، تو کسی کا دودھ پکڑ ہی نہیں رہے تھے. بڑی بڑی دایائیں بلائی گئیں، بادشاہ نے خوب انعام دینے کا وعدہ کیا، بڑا اجر دینے کا وعدہ کیا. بہت ساری دایائیں آئیں، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تھے. تو ان کی بہن دیکھ رہی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک ایسے گھر کو جانتی ہوں وہ دایا کا دودھ شاید یہ پی لے. کہا ٹھیک ہے لے آؤ، سب کو تو ہم نے بلایا. وہ جلدی گئیں اور اپنی ماں کو لے کر کے آئیں. اپنی ماں کو لے آئیں اور کہا یہ بھی اچھی دایا ہے، بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں. تو ان کی ماں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں فرعون کے محل میں آئی. موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے جیسے انہوں نے دودھ پلایا آپ پینا شروع کر دیا. فرعون نے کہا صحیح نشانہ لگا، اب اس کو منہ مانگا انعام بھی دیا جائے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اجرت بھی دے رہا تھا اور پرورش کے خرچے بھی اور انعام بھی. یہ ہے میرے رب کی قدرت کا شاہکار. جب وہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو گلاب کو جس طرح کانٹوں میں رکھ کر کے بچاتا ہے, اسی طرح اللہ عز و جل نے. اب یہ دیکھیں, ایسی اگر دیکھنا ہے کسی چیز کو اللہ بچاتا ہے کس طرح سے, تو دانت ہمارے جسم میں ہیں, ہمارے منہ میں ہیں. کسی کو کاٹو تو کیسے کٹ جائے, ہر چیز اس سے کٹ جاتی ہے, کھانے پینے کی چیزیں, پلس اگر کسی دوسرے کا ہاتھ کاٹنا چاہیں تو بھی کاٹ سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہی 32 دانتوں کے بیچ میں ایک نرم و نازک زبان رہتی ہے, کبھی اس سے نہیں کٹتی, کبھی نہیں کٹتی. بزرگوں نے فرمایا یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار تمہارے منہ میں ہے کہ زبان 32 کے بیچ میں رہ کر کے بھی کبھی کٹتی نہیں جلدی ان سے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قدرتی نظام ہے کہ وہ سخت گیر لوگوں کے بیچ میں بھی نرم لوگوں کی حفاظت کر لیتا ہے. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رکھا گیا, ان کی ماں کا دودھ پی رہے ہیں, کسی اور کا نہیں. اب فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی رہی بڑے ناز کے ساتھ. اللہ فرماتا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ, ہم نے موسیٰ کو واپس اس کی ماں تک لوٹا دیا. ہاں, کئی تقر عینها, تاکہ فرعون کی آنکھ کی ٹھنڈک نہیں, ان کی ماں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو جائے. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اور تاکہ یہ موسیٰ کی ماں جان لے اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ بالکل حق ہوتا ہے. وَإِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ کی ماں گھبرائی ہوئی تھی پہلے بچے کو ڈالوں کہ نہیں ڈالوں. اب اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے تیرا بچہ صحیح سلامت لوٹایا, اور اللہ فرماتا ہے ہم اسے رسولوں میں سے بنا دیں گے. اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے کو اللہ بے حساب عطا کرتا ہے, بے حساب عطا کرتا ہے. یہاں یہی تو بات. اب چلو ہم بچوں کو نہیں ڈالیں گے سمندروں میں, ندیوں میں. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 درہم خیرات کرے میں اسے 700 گنا بڑھا کر دوں گا. یہ قرآن پاک میں. وہ مائیں تھی رب کے حکم پر بچے ڈال دیں. آج ایک سکہ نہیں ڈال سکتے تو پھر کون سا ہمارا ایمان ہے, کون سا یقین ہے ہمارے اندر. ہمارے پاس مال کی محبت, اولاد کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے سامنے سے جھولیاں گھومتی رہتی ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا الا ماشاءاللہ, چند لوگوں کو چھوڑ کر میں کہہ رہا ہوں. اور ویسے ہی ہم اپنی پیٹ کی غلاظت نکالنے کے لیے باہر خوب پیسے بھی دیتے ہیں, ہر جگہ ہم دیتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات پر یقین کیوں کم ہے ہمارا. انویسٹ ہر جگہ جیسے کرتے ہیں اس میں بھی کچھ انویسٹ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیزیں امانت دے دو, وہ اللہ ایسے تمہیں لوٹائے گا. دنیا میں خود اس نے فرمایا موسیٰ کی ماں اگرچہ گھبرا رہی تھی بچہ سمندر میں بہانے سے, ہم نے اس کے دل کو تسلی دی اور ایسی جگہ اسے لوٹایا کہ بیٹا تو لوٹایا ہی, لیکن فرعون کی طرف سے خوب انعام بھی عطا کروایا, اجرت بھی عطا کروایا. ساری چیزیں ہیں. میرے عزیزو, رب تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو. اب پرورش ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی, 1 سال کے کچھ ہوئے تھے. 1 سال میں چلنے پھرنے لگے, تھوڑی بہت باتیں ہونے لگی. تو فرعون اور آسیہ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر, تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قریب جا کر زوردار تماچا مار دیے. چھوٹے سے تھے, گال پر جیسی پڑا ہاتھ, آج تک اس بادشاہ کو کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا, اور ایک بچے نے مار دیا. کہا اے آسیہ, مجھے تو لگتا ہے یہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا, یہی بچہ لگ رہا ہے. آسیہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو چھوٹا ہے, نہ سمجھ ہے, بچے اس طرح سے پیار میں کرتے ہیں. کہا نہیں, یہ پیار میں نہیں کیا ہے, اس کے تھپڑ کی جو ضرب ہے مجھے الگ لگ رہی ہے. اس کی مار, اس کا ظاہر سی بات ہے کسی کو پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ محبت میں مارا ہے کہ نفرت میں مارا ہے. یقیناً وہ اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام, جانتے تھے. اور نبیوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ جلالی پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہو بھی سکتا ہے کہ انہوں نے فرعون کو پہچان کے ہی مارا ہو, لیکن
परवरिश का मामला था। अब आसिया और फिरौन की तकरार होने लगी। वो बार बार कहता रहा ये बच्चा जानबूझ करके मारा है। आसिया ने कहा नहीं, देखो इसको अभी मालूम नहीं है, ऐसा करते हैं इसका टेस्ट लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं इसका, जानकार है कि नहीं। एक बर्तन में आसिया ने फूल मंगवाए और एक बर्तन में आग मंगवाए। सुर्ख लाल रंग के आग के कोयले जल रहे थे, दोनों बर्तन रखे गए। फिरौन को दिखाने के लिए आसिया ने कि अगर ये बच्चा समझदार है तो फूल उठाएगा और नहीं समझता है तो आग उठाएगा, क्योंकि बच्चे उमूमन लाल चीज को पसंद करते हैं, आग की तरफ हाथ बढ़ा देंगे। तो दोनों जब रखे गए, मूसा अलैहिस्सलाम, जबकि अल्लाह के नबियों को अल्लाह ताला मां के पेट से ही समझ अता करता है, उनको कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं होती। जब दोनों चीजें रखी गईं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया उठाओ इसमें से कुछ। वो आगे बढ़ते आए तो फूल तो उठाना ही था, जो समझ है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, ए जिब्राइल जाओ मूसा का हाथ आग में डालो। मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ करके जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आग के बर्तन में डाल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग का कोयला उठाया और मुंह में रखा, जिससे जल गया थोड़ा। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला उस जालिम को मात देने के लिए, शिकस्त देने के लिए, कि उसकी समझ पर पर्दा डालने के लिए। और अल्लाह जब चाहे किसी की भी बसारत को खत्म करते हैं, अकल को खत्म करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, खुली होती हैं, लेकिन अल्लाह जब समझ छीन लेता है तो वो समझ में भी नहीं आती। तो फिरौन ने कहा हाँ ये तो बच्चा बड़ा नासमझ है, आग और फूल को नहीं पहचानता, तो हो सकता है गलती में ऐसी मोहब्बत में मारा होगा। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आग अपने मुंह में रखी थी, उसकी वजह से आपका मुंह जला था। जिंदगी भर थोड़ी सी आपको उसकी तासीर बाकी रह गई, यानी ततलाहट, हकलाहट। खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज में कुरान में है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे। खैर, अब जब जवानी आई मूसा अलैहिस्सलाम की, महल में परवरिश होकर जवान हुए, उनकी मां ने उन्हें सब बता दिया कि हम बनी इसराइल से हैं, इस तरह से तुझे मैंने पाला है और अल्लाह का तेरे ऊपर एहसान है। मूसा अलैहिस्सलाम पर रब ताला की मोहब्बत गालिब आती गई और उसके बाद वो फिरौन के महल से निकले। फिरौन को कुछ अंदाजा सा होने लगा, हल्की हल्की बातें। मैं देखता हूं जब कभी कोई घर में बच्चा अलग फिक्र ले लेता है तो वालिदैन को मालूम होने लग जाता है एक्टिविटीज से। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन शहर के बाहर आए, देख रहे थे एक फिरौन के खानदान वाला और एक मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान वाला, दोनों लड़ रहे थे। एक बनी इसराइल और एक कौम अमालका से, यानी फिरौन के खानदान वाला जो था, दोनों लड़ रहे थे। फस्तगासहुल्लज़ी मिन शिअतिही अलल्लज़ी मिन अदुव्विही, अल्लाह फरमाता ये मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान वाला पुकारा, ए मूसा देखो ये फिरौनी है, मार रहा है, फौजियों में से था फिरौन के, मुझे मार रहा है, बचा लो बचा लो। मूसा अलैहिस्सलाम गए, भरे जवान थे, छुड़ाया तो वो फिरौनी कुछ अकड़ दिखा रहा था। फवकज़हु मूसा फक़ज़ा अलैहि, अल्लाह फरमाता एक घोंसा आपने लगाया वो मर ही गया, वो फिरौनी मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा अपने एक घोंसे से वो सामने वाला मरा तो एहसास किया, क़ाल हाज़ा मिन अमलि शैतान, अरे ये तो गलत हो गया है, इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन। क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली, ऐ अल्लाह मुझसे ये चीज हो गई है, तू माफ फरमा दे। ये जो काम हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम से, आपने छुड़ाने के लिए मारा था, वो मरी गया। हदीस पाक में क़यामत के दिन सारी मखलूक जो शिफाअत के लिए घूमेगी ना, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, सब अंबिया क्या कहेंगे, जाओ किसी और के पास। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब पूरी कौम आएगी तब आप कहेंगे, ए लोगों, मेरे हाथ से एक आदमी मर गया था, अगर मैं तुम सबकी सिफारिश करूं और अल्लाह मुझसे वो काम पूछ ले क्यों किया था, मुझे डर लग रहा है, मैं सिफारिश नहीं करूंगा, जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस चीज को याद करेंगे,
ہمارے تو کتنی چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں. ان انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا. جو ہوا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، اس کے باوجود انہیں خوف اتنا ہے، پتہ نہیں رب تعالی ہمارے ساتھ کیا کرے گا قیامت کے دن. اور یہاں چوری بھی ہے، مکاری بھی ہے، یاری بھی ہے، عیاشی بھی ہے، 70 گناہ ہیں، لیکن خوف ہے کہ وہی ایک غائب ہے کہ اللہ کے حضور ہمارے بارے میں کیا سوال ہوگا، یہ خوف غائب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا، وہ مر گیا، پتہ نہیں چلا کسی کو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن اسی جگہ پر جا رہے تھے. آج پھر ان کے خاندان والا کسی اور سے لڑ رہا تھا، پھر آج کسی سے لڑ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو اسی کے اندر لگتی ہے، کل اسی نے جو ہے مجھے مدد کے لیے بلایا اور میں خواہ مخواہ اس کو مارا تو مر ہی گیا، اب اس کے آگے بڑھنے لگے آپ موسیٰ علیہ السلام. پھر آج وہ مدد کے لیے پکارنے لگا تو کہا مدد نہیں، اب میں تیرا ہی کام کرتا ہوں. اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. وہ چلانے لگا اے موسیٰ کل جیسے تم نے ایک کو مرڈر کیا ہے آج مجھے مارو گے. اور ان سے بچا کر بھاگ گیا. کہاں گیا؟ سیدھے جا کر فرعون کے محل میں سب بتا دیا. موسیٰ جو ہے بنی اسرائیلی ہیں اور میں بھی بنی اسرائیل کا ہوں. یہ قوم ہی ایسی ہے بنی اسرائیل، دھوکے باز، دغا بازی ان کے اندر. آج جو یہودی ہیں وہ اسی میں سے. جا کر کے اس نے بتایا موسیٰ نے کل ایک فرعونی کو مارا ہے اور آج مجھے مارنے آ رہے تھے. تب پھر جو ہے فرعون نے کہا موسیٰ کو گرفتار کر کے لے آؤ. تو ایک موسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، ساتھی تھا، اچھا تھا، وہ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتا اے موسیٰ فرعون کا پورا لشکر تمہیں گرفتار کرنے آ رہا ہے، تم جلدی سے نکل جاؤ یہاں سے. انی لک من الناصحین، میں تمہارے لیے بھلائی کا خواستگار ہوں، نکل جاؤ جلدی. موسیٰ علیہ السلام اس دن سے وہ شہر چھوڑ کر نکل ہی گئے. بہت دور سفر کیا آپ نے، سفر اتنا لمبا کہ مدائن پہنچ گئے. ایک دوسرا شہر مدائن، یہ ملک شام میں بھی بتایا جاتا ہے، عراق میں بھی، واللہ عالم جہاں پر بھی. آپ وہاں پہنچے تو وہاں کا ایک واقعہ اللہ بیان فرماتا ہے. ایک کنویں پر بہت ساری لوگوں کی بھیڑ تھی. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے کھڑے تھے، پیاس تھی، تو وہاں پر ایک دو لڑکیاں، جوان لڑکیاں پیچھے کھڑی تھیں. یہ جا کر کے ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. کہتے ہیں ہم پانی لینا چاہتے ہیں، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے نہیں لے پا رہی، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں، عمر دراز ہیں، اور ہم پردے کی وجہ سے اس بھیڑ میں نہیں جا رہی. موسیٰ علیہ السلام جوان طاقتور تھے، آپ نے ڈول ڈالا اور ان دونوں کو پانی نکال کر کے دے دیا. خواتین کی مدد اسلام سکھاتا ہے، عورتوں کی مدد انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال سے یہ ملتی ہے. جب انہوں نے پانی لیا تو کہنے لگی چلو ہمارے باپ کے پاس ہم آپ کو کچھ اجرت دلا دیں گے، تم مسافر لگتے ہو، تنہا آئے ہو. موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چلے. وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں تو ان کے گھر پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ بچیاں، وہ لڑکیاں جن کو اپنا باپ بوڑھا بتا رہی تھیں، وہ در حقیقت سیدنا شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے. حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ان کی عمر ہو چکی تھی. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، کیسے میں فرعون سے بچ کر کے آیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، تم میرے پاس رہو، یہیں پر رہ جاؤ، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں. اب ان بچیوں نے کہا، لڑکیوں نے، کہ اس کو کچھ اجرت دے دیں ابا جان، اس نے پانی نکال کر کے دیا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اجرت دوں؟ اجرت پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کو نکاح میں دے دوں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کروا دیا. یہ ہوئی آپ کی ازدواجی زندگی بھی شروع ہوئی. لیکن مہر کیا رکھا آپ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ مال لے کر نہیں آئے تھے، تو شعیب علیہ السلام نے کہا میری بیٹی کا نکاح تو کر رہا ہوں، مہر دینا پڑے گا تمہیں. کہا کیا دوں؟ کہا میرا باغیچہ ہے، اس باغیچے کی خدمت کرو، 8 سال خدمت کرنا تمہارا مہر ہوگا. الا ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک. اور اگر 10 سال کرتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے. یہاں تو مہر معاف کرا لیتے ہیں. انبیاء اکرام علیہ السلام کا مہر 10 سال خدمت کرنے کے بعد پورا ہوتا ہے. مہر تو یہ قانون خداوندی ہے، اللہ کا قانون ہے. اس میں جو بھی زیر و زبر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت زنا کی خواہش کرتا ہے. جس نے بھی مہر کو اس طرح سے ڈاواں ڈول رکھا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ زنا ہی کیا. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. مہر یا تو اتنا باندھو کہ فوری ادا کر سکو، یا تو پھر اگر ہو سکے تو کما کر کے دینے کی. اور جیسے کہ ایک سمپل سی بات ہے، عورتوں کو آج ہمارے ہاں رواج ہے سونا دیتے ہی ہیں شادی میں، تو جو زیور دیا جا رہا ہے اسی کو مہر کیوں نہیں بنا لیتے تاکہ وہ عورت کا ہی ہو جائے اس کے مہر میں لیا ہوا. اور یہاں دولہا دیتا ہے 6 مہینے کے بعد پھر اپنے بزنس میں لگانے کے لیے پھر ادھار لے لیتا ہے. بیویوں کا سونا لے کر گروی جو لوگ رکھتے ہیں نہایت ہی نحوست کا کام ہے. یوں سمجھ لو کہ ان کے الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. یہ کبھی مت کرو. ہمارا اپنا ایک فقیرانہ مشورہ ہے، میرا ایک فقیرانہ مشورہ کہ کبھی بھی اپنی تجارت میں عورتوں کے مال لے کر نہ کرو، اس لیے کہ تمہاری ان تمام چیزوں کی برکتیں اٹھا لی جائیں گی، کیونکہ وہ با دل ناخواستہ دیتی ہیں. یعنی ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر نہ دیں تو کیا کریں، اس کے علاوہ چارہ کیا ہے. میرے عزیزو، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، قوت عطا کی ہے، ہاتھ عطا کیے ہیں، کماؤ اور خود بھی کھاؤ اور انہیں بھی کھلاؤ. اس میں ثواب بھی ہے اور برکت بھی ہے، خوشحالی بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال خدمت کیے ان کے باغیچے میں. اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر نکلے کہاں؟ پھر واپس مصر آنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں فرعون کی کیا حالت ہے. چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ، اب تم پھر دوبارہ مصر جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے. اب بیچ میں راستے میں دیکھیے نبوت آپ کو جب دی گئی تھی اس کا واقعہ اللہ فرماتا ہے آگ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے تو اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا، رسالت بھی عطا کی، نبی بھی ہیں آپ، رسول بھی ہیں. اب فرمایا 2 چیزیں اللہ نے معجزے کے طور پر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لکڑی لے کر کے چلتے تھے ہمیشہ. اللہ نے پوچھا اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. حضرت موسیٰ کہنے لگے قال ہی عصایا، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، اس کو لے کر چلتا ہوں. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، بکریاں اس سے ہانکتا ہوں. وَأَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اور کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام اس لکڑی سے کرتا ہوں میں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے زمین پر اسے ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر چھوڑ دیا تو وہ خوفناک سانپ بن گیا، اذابنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. رب نے فرمایا قال لا تخف، ڈرو مت، خودھا، پکڑ لو اس کو. اس سانپ کو جیسے آپ نے پکڑا پھر لکڑی ہو گئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ نے آپ کو یہ دیا. اور پھر دوسری چیز کیا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے اور پھر جب ہاتھ باہر نکالتے آپ کی ہتھیلی اتنا چمکتی کہ رات بھی اجالا ہو جائے. یعنی ہیرے سے زیادہ چمک، جس کو کہتے ہیں ید بیضاء. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزے تھے، ید بیضاء اور یہ عصائے موسیٰ. اللہ نے فرمایا اب یہ لے کر کے چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے، فرعون کو بھنک لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے ہیں دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تم جو لوگوں کی عبادت کرواتے ہو اپنے لیے اس کو ختم کرو اور اس رب پر ایمان لاؤ جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا. فرعون نے کہا موسیٰ تو میرے گھر میں پلا ہے، دیکھتے نہیں میں بڑا رب ہوں سب کا، میں کب سے پال رہا ہوں، تم یہ کون سی چیز لے کر کے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعوت جاری رکھی تو فرعون نے کہا تمہارے حق ہونے کی کیا علامت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کچھ طاقت عطا فرمائی، میں وہ تجھے دکھاؤں گا. فرعون نے کہا ایسی تو طاقتیں میرے پاس بہت ہیں. کہا لے آؤ، تمہاری جتنی طاقتیں جمع کرو میرے مقابل میں سب کو لے آؤ.
फिरौन ने अपने जमाने के सारे जादूगरों को जमा किया, कहा मूसा का मुकाबला करना है। सब जादूगर आए, बड़े बड़े जादू करने वाले। जादू क्या होता है मैं आपको बताऊं, यह हक है, कुरान में इसका जिक्र है, जादू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं इस पर बिलीव नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता, है कुरान में इसका जिक्र है। जादू दर हकीकत नजरबंदी को कहते हैं, यानी किसी भी चीज को छुपा करके पेश करना लोगों के ऊपर। यानी मिसाल के तौर पर ये माइक की डंडियां हैं, अभी अगर जादू करने वाला कोई ये कहे थोड़ी देर आंख बंद करके खोलो, तुम्हें ये फूलों की डंडियां नजर आने लगे, हकीकत में वो अंदर से यही होती हैं, लेकिन ये तुम्हारी नजरों को धोखा दिया जाता है। जादू दर हकीकत शैतानी इल्म में से है। तो शैतान की पूजा करने वाले जादू करते हैं, आज भी होता है। तो वो सारे जादूगर आए मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में, एक मैदान में सब जमा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्या दिखाना चाहते हो? तो वो छोटी छोटी रस्सियां लेकर के आए थे। कहा क्या है मूसा, हमारे पास बड़ी ताकत है, हम बहुत सारी चीजों की हकीकत बदल देते हैं। कहा ठीक है दिखाओ। उन्होंने अपनी रस्सियां मैदान में डाली तो सबके सब वो सांप बन करके लौटने लगे। इतने सांप के मैदान भर गया, सबके पास जो जो रस्सियां थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया, ए मूसा तुम अपना आसा भी डालो, अपनी लकड़ी डालो। मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा डालते हैं, ये बड़ा अजदा मुंह खोला, वो सारे सांप के बच्चे चले गए मुंह में, सब निकल गया वो एक ही सांस में, सब खा गया। पकड़ लिया आपने, कहा और डालो, और कुछ है? तो वो सब कांपने लगे। इसलिए कि तफसीर में बुजुर्ग फरमाते हैं, मुफस्सिर शहीर अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, उनको मालूम था रस्सियां खा गया और थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो हमको भी खा सकता है। जल्दी से उन्होंने कहा आमन्ना भी रब्बी हारून व मूसा, हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर, हम तुम्हें अल्लाह का नबी मानते हैं, नहीं मुकाबला नहीं करना है। फिरौन जिनको मुकाबिल में लाया था वो सब के सब मूसा वाले हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ गए। क्यों जानते हैं? फन वाला हकीकत को जानता है, जादू करने वाला जादूगर के सामने ही हो तो दोनों को मालूम रहता है। लोगों को हम बेवकूफ बना सकते हैं, इधर एक जादूगर है उधर एक जादूगर है, दोनों चीजों को अलग अलग करके दिखा रहे हैं, लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन जादूगर को तो मालूम है ये चीज क्या है। लेकिन यहां जो मैदान में हो रहा था, जादूगरों ने रस्सियां जो डाली थी, उनकी नजरों में तो रस्सियां थी, पब्लिक को नजर आ रहा था सांप। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आसा डाला था वो जादूगरों की नजरों में भी सांप ही बना हुआ था। यानी मौजिजे और जादू में फर्क यह है, जादू नजरबंदी को कहते हैं और मौजिजा हकीकत की तब्दीली को कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारका से, हाथ से जो पानी निकला, यह हुजूर का मौजिजा है या नहीं? यह सिर्फ आंख बंद करने का काम नहीं था, नजरबंदी नहीं थी, बल्कि जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने पानी पिया भी, अपने जानवरों को पिलाया भी। मौजिजा जो होता है वो रियल होता है और जादू सिर्फ नजरबंदी। अब मियां बहुत सारे जादूगर आपके पास आते हैं, क्या देखना चाहते हैं आप, क्या देखना चाहते हैं? तो डब्बा हिला करके सोने का सिक्का निकाल के दिखाएं, निकल जाता है, यूं टक टक मारे चांदी का सिक्का, हमने भी बचपन में देखा है। अब ये दिमाग में आता है क्या ताकत है इसके पास, चांदी कभी भी निकाल सकता है, सोना कभी भी निकाल सकता है, फिर रोड पे भीख भी मांगता है। ये कैसी जादूगरी है? वो रोज अपने लिए एक एक सोने का सिक्का निकाल क्यों नहीं लेता, खुद ही अपना महल क्यों नहीं बना लेता? इसीलिए कि मालूम है वो हकीकत नहीं होती, वो सिर्फ लोगों की नजरों का धोखा होता है। भाई वो गिलास में से कबूतर निकालते हैं, होता है, देखे होंगे आप, बहुत सारे मैजिशियन कभी कुछ निकालें कभी मुर्गी निकालें, ये भी देखा गया है। अब बाज़ाब्ता स्कूलों में कॉलेजों में इसका रिवाज बन गया, मैजिशियन को बुलाते हैं, जादूगर को, उसके पास कुछ होता नहीं लेकिन वो कहीं से भी कबूतर निकालता है, मुर्गी निकालता है। तो दिमाग में की चीज नहीं आती आपको, ये कहीं बैठ करके मुर्गियां निकाल निकाल के एक फार्म तैयार क्यों नहीं कर लेता? कम से कम मुर्गियां बेच करके तो घर चलेगा इसका, कबूतर उड़ा उड़ा करके कुछ पैसे कमा लेता। नहीं, वो जो चीज दिखाता है वो नजरबंदी, हकीकत नहीं होती।
موسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لائے. فرعون کا غصہ اور تیز ہوا. اس نے کہا اب ہم مار دیتے ہیں, لیکن اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا. کئی طرح کے عذاب آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آخری کی طرف آتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل چلو مصر کے کنارے طور سینا کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی فوج کو لے کر. بیچ میں سمندر آتا ہے. اللہ نے حکم فرمایا اپنا عصا اس پر مارو. ایک لکڑی ہے, کام کتنے کرتی ہے, کیا کیا کام ہے. سارے لوگوں سے مقابلہ بھی اسی کا کام ہے. اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سمندر پر عصا مارتے ہیں. 12 راستے جاری ہو گئے, سوکھے راستے سمندر پر. موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان امتیوں کو لے کر نکل پڑے. فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا. اس نے کہا موسیٰ کے پیچھے چلو, پکڑو ان کو کسی طرح. وہ اپنی فوج کو سمندر میں وہی راستوں میں ڈالا. اللہ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو جیسا تھا ویسے ملا دیا. سمندر میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا, ہمیشہ کے لیے مر گیا. کس چیز سے مارا اللہ نے اس کو؟ پانی سے مارا. جبکہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی, بہت ہلکی چیز. لیکن اللہ جب اسے جوش دیتا ہے تو یہی پانی کبھی سونامی بن جاتا ہے, یہی پانی کبھی فرعون کو ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی طاقتوں کو بھی جب چاہے بڑی قوت عطا کرتا ہے. میرے عزیزو, موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے نجات پا کر اپنی پوری قوم کو لے کر میدان تیہ کے قریب آئے. پھر اس کے بعد بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں. ان میں سے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں وہ یہی ہے, فرعون کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ کیا, بلکہ کئی سالوں کے بعد سمندر نے بھی اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینکا. اس کی لاش کو باہر اٹھا کر کے پھینکا, اور اس کی لاش جہاں جہاں رکھی جاتی تھی اڑ جاتی تھی, نہ قبر میں کہیں پر بھی نہیں. تو اٹھا کر کے کچھ لوگوں نے ویسی جو ممی بنتے ہیں اس میں رکھے, پیرامڈ. کئی سالوں کے بعد وہاں سے نکال کر کے مصر والے ابھی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں. مصر میں کائرو سٹی ہے ایجپٹ میں, وہاں پر ابھی بھی نمائش کے لیے رکھے ہیں. بیچارے مصری لوگ اس مردے کو دکھانے کے لیے 1000 پاؤنڈ لیتے ہیں. ہاں 1000 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ تقریباً انڈیا کے 1000 روپے کے قریب یا 800 روپے کے قریب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس کو دکھانے کے اتنے پیسے لیتے ہیں. وہ مردہ سے وہ ابھی بھی کھا رہے ہیں. خیر ان کی اپنی زندگی ہے. تو فرعون کی لاش کو رکھا, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْقَكَ کی جیسی خواہش ہوتی ہے, کیا اپنے آپ کو مارتے ہو؟ میں تمہیں بتاؤں, خواہشات تو بہت دور کی بات ہے, گناہوں کی خواہشات بہت دور کی بات ہے. سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں, جن کے نام سے ہم شجرے میں پڑھتے ہیں بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. وہ حضرت ابو بکر شبلی جب رات کے وقت عبادت کے لیے آتے تھے تو اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ نیند اگر آئی تو گویا کہ میں اپنی خواہش کا غلام ہو گیا, اپنے رب کا نہیں. عبادت اس کی ہو رہی ہے اور میں خواہش کے پیچھے چل رہا ہوں. حالانکہ نیند جو ہے یہ فطری چیز ہے, کسی کو کہیں پہ بھی آ جاتی ہے. اولیاء کاملین تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ وہ آنکھوں میں نمک پھیر لیتے تھے جس سے آنکھوں میں خون نکل آتا تھا. لوگ کہتے بھی تھے تو کہتے کہ اگر اللہ کی عبادت کے دوران اونگ آتی ہے, جھپکی آتی ہے, تو ان آنکھوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں نمک لگا دیا جائے. اور حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں آرام فرما ہے. حضرت شاہ مینا, ان کا حال تو یہ تھا کہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک اونچی دیوار پر وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. ادھر بھی کھائی ہے ادھر بھی کھائی ہے, کھڑے رہتے. لوگ کہتے کہ نماز پڑھنے کے لیے اتنی جگہ ہے, اس دیوار پر کیوں جا کر نماز پڑھتے ہیں؟
حضرت شاہ مینا فرماتے تاکہ میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں، اگر نیند آئی تو میرا جسم دیوار سے نیچے آ سکتا ہے اور اس جسم کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اپنے رب سے غافل ہوتا ہو۔ نفس کے خلاف وہ اولیاء جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے۔ سب سے بڑی خطرناک چیز آج ہمارے ساتھ جو چل رہی وہ ہمارے خواہشات ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے حوالے نہیں کرے گا۔ تم ویسا جب تک نہیں کرو گے جیسا رسول اللہ چاہیں تب تک تم مومن نہیں ہو۔ تم وہ کرتے ہو جیسا تم چاہتے ہو، تمہاری مرضی، تمہاری خوشی، تمہیں جو اچھا لگا وہ کرنے لگے۔ یہ مومن کامل کی علامت نہیں۔ مومن کامل وہ ہے جو اپنی زندگی میں وہ کرے جو رسول پسند کرے، ان کی مرضی کے مطابق۔ میرے عزیزو، خواہشات یہ لامتناہی سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ کسی بھی خواہش کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ کر کے دیکھ لو، تمہیں اگر دولت کی خواہش پریشان کرتی ہے تو کماؤ کماؤ کماؤ، کہاں تک جاؤ گے؟ کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ کسی بھی خواہش کا اینڈ نہیں ہے دنیا میں۔ جو خواہشات ہیں، مال کی خواہش، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو مال کمانا ہی نہیں چاہیے، ارے میاں زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کو کمانا ہے، ہر ایک کو کمانا ہے، لیکن میں جس چیز کی مذمت کر رہا ہوں غلام بن کر کے پیچھے بھاگنا۔ جیسے فارسی میں کہا گیا ہے خوردن برائے زندگی اس نہ کہ زندگی برائے خوردن۔ کھانا جو ہے تمہاری زندگی کے لیے ہے، پوری زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ فرق دونوں میں سمجھ رہے آپ؟ مال تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، لیکن پوری زندگی مال کے لیے نہیں ہے۔ لیکن خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شہوت کی خواہشات، نفس جیسے جنسی عمل کے ذریعے سے اپنے جسم کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خواہشات بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس نے اپنے اس گھوڑے کو، نفس کے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا تو وہ کہیں پر بھی اس کی خواہشات جا کر رکتی نہیں۔ نہ وہ ایک عورت پر صبر کر سکتا ہے، نہ 10 عورتوں پر، نہ 100 عورتوں پر۔ اگر اس نے اپنے خواہشات کے اس گھوڑے کی لگام نہیں پکڑی تو کہیں اینڈ نہیں ہے اس کا، کہیں اینڈ نہیں ہے۔ مرنے کے وقت بھی یہ خواہشات اسے گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ یہ شرمگاہ کی خواہشات اور زبان کی جو خواہشات ہیں، چٹکارا جس کو کہتے ہیں، لذت، اس کا بھی کوئی اینڈ نہیں۔ میں نے ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا، ان کے بیٹے میرے ساتھی تھے، وہ تو مذاق میں کہتے تھے کہ ان کے باپ ICU میں تھے۔ جس دن ان کا انتقال ہونا تھا اس دن بھی وہ بریانی منگوا رہے تھے ICU میں۔ تو یہ تو ایک نارمل سی بات تھی، ہنس کر کے وہ کہہ رہے تھے، لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ ایڈکٹ تھے بریانی کے، کھانے کے، گوشت کے۔ تو ایک لمٹ ہوتی ہے کسی آدمی کی، لیکن اگر اس نے خواہشات کو آزاد چھوڑا تو وہ کہیں پر بھی جا کر نہیں رک سکتا، نہ ICU، نہ آپریشن، نہ کوئی چیز، اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ موت آنے تک وہ اپنی خواہشات میں ڈوبا رہے گا، ڈوبا رہے گا۔ خواہشات ایک سمندر ہے، وہ ختم نہیں ہوتا کبھی۔ اسی لیے میرے عزیزو، جتنا کم ہو سکے سمیٹ لو اپنے آپ کو۔ دنیا تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے سے کتنی مل سکتی ہے، کتنی مل سکتی ہے مجھے بتاؤ۔ تم زیادہ سے زیادہ کس قدر اپنے آپ کو دنیا میں خوش رکھ سکتے ہو ان خواہشات کو پورا کر کے؟ کبھی نہیں۔ گناہوں میں یہ تمہیں ایسا برباد کر کے رکھیں گی خواہشات کہ تمہارے جسم مفلوج ہو جائیں گے۔ ایک دن موت کا وقت آئے گا، سارے درد تمہارے نکل رہے ہوں گے،
دنیا سے جا رہے ہوں گے لیکن ہزاروں داغ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے زمین پر، اور اسی زمین میں دفن ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے رسول سے، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ ان خواہشات کا قتل جتنا ہو سکے اس کے خلاف جانا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے یہ رات کے وقت ذکر کی طبیعت کس کی چاہتی ہے؟ وہ لوگ جن پر اللہ فضل فرمائے، ورنہ اکثر کا جسم آرام چاہتا ہے، دنیا کی طرف جسم کھینچتا ہے، لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا اور اللہ کے ذکر کو اپنایا، یہ آپ نے اپنے خواہشات کے خلاف کیا ہے۔ اس کے اجر میں کیا ہے؟ سیدھے قرآن کہتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، جانتے ہو اپنے صحابہ سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ کیا چیز پسند کرتا ہے بندوں میں؟ اس میں حدیث پاک میں ہے ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، یہ اس کو اتنا پسند ہے رب تبارک و تعالیٰ کو، سارے عمل میں ساری اداؤں میں اسے پسند ہے۔ کیوں؟ خالص بندہ رب کے لیے کھڑا ہوا ہے، ساری خواہشات کو چھوڑ کر کے، خواہشات کو چھوڑ کر۔ اب آؤ جن لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی ان کی ایک چھوٹی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسی ہلاکت کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو اپنی خواہشات پر قابو نہیں، اس کا نفس اسے کفر تک لے جا سکتا ہے، اس کا نفس اسے شرک تک لے جا سکتا ہے اور اسے کافر بنا کر دنیا سے لے جائے گا۔ ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے، خواہشات نے انسان کو کافر بھی بنا دیا، کبھی مال کی خواہش، کبھی عورت کی خواہش، کبھی کسی اور چیز کی خواہش۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کیسے تھے جنہوں نے اپنی ساری خواہشات کو میرے مصطفیٰ کی مرضی پر قربان کر دیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا۔ آؤ میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق قرآن میں آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَاصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ مولا تو مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کیا ابراہیم تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کیا مولا یقین ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت پورا قیمہ بنا کر مکس کر لو، اور 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سب کا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر ان پرندوں کے نام لے کر پکارو، وہ اڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک کوا، ایک مرغا، ایک کبوتر اور ایک مور۔ ان 4 پرندوں کا ذکر ہے، کوا، کبوتر، مرغا، مور۔ یہ 4 پرندے ذبح کیے، سب کا گوشت مکس کیا اور 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے اپنی جگہ پر۔ ان کی سب کی منڈیاں ان کے پاس تھیں، سر ان کے پاس تھے۔ پکارا ان پرندوں کا نام لے کر، ہوا میں وہ قیمہ اڑتا گیا، اپنے اپنے جسم سے ملتا گیا اور آ کر اپنے اپنے سر سے جڑ کر پورا پرندہ بنا۔ قرآن پاک میں یہ ہے واقعہ۔ سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر کے اب ارشاد فرماتے ہیں، کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے کیوں لیے؟ کون سے؟ کوا، کبوتر، مرغا، مور۔ یہی 4 پرندے کیوں لیے؟ انہی کو ذبح کیوں کیا؟ اور رب تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا تھا۔ مری ہوئی چیز کو زندہ دیکھنا، آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، یہ معمولی چیز تو نہیں ہے۔
اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے. یہ دیکھنے کے لیے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ 4 چیزوں کو ذبح کیا, اور وہ 4 خاص پرندے ہیں. تو حضرت عبدالواحد بلگرامی فرماتے ہیں چاروں پرندوں کی 4 خصوصیت ہے. چاروں پرندوں کی 4 خصوصیت. کوا, اس کی خصوصیت لالچ ہے. کوا لالچی بہت ہے, اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں, کبھی پیٹ نہیں بھرتا, اس کے اندر لالچ زیادہ ہے. اور مرغا, مرغے کے اندر شہوت زیادہ ہے, مادہ کے لیے, اپنی عورتوں کے لیے شہوت بہت زیادہ ہے مرغے کے اندر. اور تیسرا کبوتر, کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہے. سارے پرندوں میں جلدی دوستی یہی کرتا ہے, جلدی مانوس ہوتا ہے, فرینڈ بنانا یہ کبوتر کی عادت ہے. چوتھا مور, مور کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہش بہت زیادہ ہے, نمائش دکھاوے کی عادت اس کو بہت زیادہ ہے. جب 4 لوگ کھڑے ہوں گے اپنے پر کھول کر کے ناچتا رہے گا, اس کی خوبصورتی دیکھو. اب حضرت میر عبدالواحد فرماتے ہیں چاروں پرندوں کی خصوصیتیں پتہ ہے؟ کوے کی لالچ, مرغے کی شہوت, کبوتر کی دوستی, اور مور کی نمائش. فرماتے ہیں حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کو ذبح نہیں کیا, ان کے اندر موجود بری عادتوں کو ذبح کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کوے کو نہیں لالچ کو ذبح کیا, مرغے کو نہیں شہوت کو ذبح کیا, کبوتر کو نہیں بلکہ ایرے غیرے کی دوستی کو ذبح کیا, مور کو نہیں دکھاوے کو ذبح کیا. اور جب بندہ یہ 4 بری عادتوں کو ذبح کرتا ہے مولا اس کو اپنی قدرت کے مشاہدے کراتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے وہ مناظر دیکھ سکتا ہے. مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے یہ دکھایا جائے گا. اس آیت میں ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا. اس طرح میرے عزیزو اگر ہمارے اندر موجود یہ خواہشات, یہ سب کا تعلق خواہشات سے, لالچ, شہوت, دوستی اور ریاکاری, سب کا تعلق نفس سے ہے. یہ سب کا تعلق نفس سے ہے. لالچ کو ختم کر لو, شہوت کو ختم کر لو, کنٹرول میں رکھو. اور دوستی کے لیے بہت سارے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا, کیا دوست نہیں بنانا چاہیے؟ یقیناً دوست بناؤ. میں آپ کا دوست ہوں, آپ میرے دوست ہیں. یہ دوستی کس بنیاد پر ہماری بنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر. جو دوستی اس بنیاد پر بنی ہو وہ دوستی جنت تک لے جائے گی, اور جو دوستی صرف حرام کاریوں کی بنیاد پر بنی ہے قیامت کے دن کچھ لوگ تو بیچارے یوں ہی جا رہے ہوں گے دوزخ میں. وہ کچھ کیے نہیں تھے, وہ یوں ہی جا رہے تھے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وہ چلا رہے ہوں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا, اس نے گناہ کیا, پکڑ میری بھی ہو رہی ہے. پولیس چھاپا مارتی ہے اور جو گناہوں میں ملوث ہے یا غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے اس کو تو دھر دبوچتی تو ہے ہی ہے, لیکن پھر کنیکشن دیکھتی ہے کس کے ساتھ, یہ کس کے کانٹیکٹ میں تھا. پھر ٹریک کیا جاتا ہے, کہاں ٹریک کر کے اٹھاتے رہتے. ابھی ہمارے علاقے میں 6 مہینے پہلے کچھ وائلیشن ہوا تھا جس میں پکڑتے 150 تک کو لے کے گئے, صرف اس لیے کہ مین آروپی جو کام کیا تھا اس کو انہوں نے موبائل میں ادھر ادھر فارورڈ کیا تھا یا صرف دیکھ کر کے اپنے پاس محفوظ کیا تھا. گناہ میں برابر کے شریک دنیا میں سمجھے جا رہے ہیں. تو دوستی میرے عزیزو یہ خواہشات پر اگر ہے تو یہ جہنم میں لے جانے والی ہے. اور ریاکاری یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے. جس نے ریا کیا, دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کیا, قیامت کے دن سب اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. اب آؤ خلاصہ میں آپ کو بتاؤں.
خواہشات کو اگر کنٹرول پر نہ رکھا گیا تو سنو، 2 روایتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول میں نہ کیا تو وہ جانور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے. یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے اور بیٹی سے بھی زنا کر سکتا ہے اگر اس نے خواہشات کو اپنے قابو میں نہیں رکھا. وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور ہوا ہے دنیا میں اور ہو بھی رہا ہے. یہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ ڈر لگتا ہے. لیکن بے شمار ایسے معاملات موجود ہیں میاں، یہ تو ہم معاذ اللہ نعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں. اس بری خبر کو سن کر تمہیں حیرت ہوگی، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کورٹ میں آئے ہیں بھائی بہن شادی کرنے کے لیے، اجازت مانگنے کے لیے، سگے بھائی اور بہن. اور اتنا ہی نہیں بلکہ عرب ممالک میں خود ہو کر کے آیا، کئی گھروں کے اندر یہ بے حیائیاں موجود ہیں. بہنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھائیوں سے دور کیا جا رہا ہے. کیوں؟ خواہشات پر کنٹرول نہیں، انہیں ڈر ہے اپنے سگے بھائی سے. اسی کے ماں سے پیدا ہوا بھائی، اس سے خاتون ڈرتی ہے. یہ ان علاقوں میں نے دیکھا ہے، ان علاقوں میں. اگر میری بات غلط ہو تو مجھے بتانا. عرب ممالک کی بات میں کر رہا ہوں. کئی گھروں میں خواتین اپنے سگے بھائیوں سے ڈر کر کے رہتی ہیں کہ وہ اکیلا پائیں تو ہماری عزت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ کی پناہ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب خواہشات کے گھوڑے کو آزاد کر دیا جائے. یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا، یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا. اس کو قابو میں کرنے کے لیے دنیا کی طاقتیں، کوئی انجیکشن اور ٹیبلٹ نہیں، اس کو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کنٹرول میں لا سکتا ہے، قابو میں لا سکتا ہے. جب تم اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاؤ یا خود سے کرو، نفس اپنے خواہشات سے باہر نکلتا ہے اور تمہارے دل کے اندر ایک قرار اور سکون آتا ہے. تم توبہ بار بار کرتے رہو گے اور اس سب سے نکلنے کی بار بار خواہش کرتے رہو گے. اور اس کو چھوڑ دو، دیکھو کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں، کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواہشات انسان کو کہاں لے جاتی ہیں. شاید ایک 7-8 سال پہلے کی بات ہے. مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے، بڑا مشہور شہر ہے. اب چونکہ مجھے کچھ بھی بولنا مشکل ہے، ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں. کوئی بھی اس جگہ کے لوگ اس کو غلط انداز میں نہ محسوس کریں. پہلے میں ہر چیز آپ کے سامنے ظاہر کرتا بولتا تھا. ایک شہر ہے، میں نے باضابطہ وہاں کی رپورٹ دیکھی تھی، آج بھی میرے ذہن میں وہ گونجتی ہے. 4 عورتیں، مسلمان عورتیں تھیں، قبرستان میں رات کے وقت جایا کرتی تھی. یہ بات تو لوگوں کو معلوم ہونے لگی. بعد میں کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا کہ آخر یہ کیوں جا رہی ہیں. تو ایک دن کچھ لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو قبر کو کھود کر کے اس کے اندر اترتی ہیں اور پورے کپڑے اتارتی ہیں، ننگی ہو کر اپنا پخانہ ایک دوسرے کا کھاتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کتنا گھناؤنا عمل ہے، بولنے میں 1000 بار شرم آئے. کیوں؟ یہ پکڑا گیا اور پوچھا گیا آخر کوئی جانور بھی تو نہیں کرتا ایسا. تو پکڑ کر کے تفتیش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ سفلی عمل پر قبضہ حاصل کر لیں، سفلی عمل پر، جادو پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ یہ عمل کیا جائے. ان کو کسی بابا نے بتایا جتنا یہ گندا عمل کرو گے اتنا تم پاورفل جادوگر بن سکتے ہو. یہ خواہشات ہیں، یہ خواہشات ہیں. تم صرف اور صرف لوگوں میں اپنا تھوڑا سا رتبہ بڑھانے کے لیے سحر، سفلی اور جادو کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے رہے اور وہ حاصل کرنے کے لیے کتنا گرے. اور ممبئی شہر کا ایک محلہ ہے، یہاں پر بھی یہ خبر میرے پاس جو آئی اس کے افراد آج بھی موجود ہیں. یہ خواہشات ہیں. ایک بابا کو سفلی عمل کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے روزانہ بستر پر خنزیر کو ساتھ سلانا پڑتا ہے. یہ اس سے بڑا عذاب کیا ہے جو دنیا میں تو خود جھیل رہا ہے.
لیکن میں اس کا دوسرا رخ یہ بتاتا ہوں کہ اگر خواہشات پر کنٹرول نہیں تو انسان جانور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، بہت گرتا ہے۔ ایسے بھیانک کام اس سے صادر ہوتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے، سوچ میں بھی نہیں آتے۔ یہ نفس کا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے، اس کو عقل پر غالب آنے نہ دینا کبھی، ان خواہشات کو اپنے دل پر یا اپنی عقل پر غالب آنے ہرگز نہ دینا، ورنہ اتنے بھیانک کام یہ کروا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کے دفن ہونے کے بعد قبر کھود کر کے ان کے کفن چراتا تھا اور پھر اس کو بازار میں بیچتا تھا، لیکن ایک بار اس نے ایک خاتون کے قبر کو کھودا اور کفن چرایا، اس کی نیت خراب ہوئی، مردے کے ساتھ اس نے بدکاری کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ گناہ ضرور ہیں، بولنے میں مجھے بھی جھجک تو آ رہی ہے، دیکھیں جھریاں آ رہی ہیں جسم کے اندر، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک مردے کو دیکھ کر کے سسک جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ کسی کی موت پر انسان کا جسم بے قابو رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، لیکن اگر ان حالات میں بھی موت کے بعد یا قبرستان میں جانے کے بعد بھی کوئی انسان ایسا کر سکتا ہو کہ قبر کو کھود کر کے اس کو ننگا کر دے مردے کو اور پھر اس کے ساتھ بدکاری کرے، یہ کون سی چیز وہاں تک لائی اس کو؟ یہ خواہشات، یہ وہ نفس امارہ، نفسانی خواہشات۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جس کی خواہشات، جس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ گیا، زندگی بھر اس سے کوئی خیر صادر نہیں ہوگا، کوئی اچھا کام اس سے نہیں نکل پائے گا۔ اپنی عقل پر ان خواہشات کو غالب آنے ہرگز مت دینا۔ ہم نے دیکھا ہے یہ تمام معاملات تجربے کے طور پر، میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج علاج کا دن ہے، آج علاج کا دن ہے۔ ہمارے جو زخم لگے ہوئے ہیں، ایک بار رحمان کو پکارو، وہ سب زخم بھر جائیں گے۔ آج کی یہ مجلس علاج کی مجلس ہے کہ تم اللہ رب العزت کو آج پکارو گے، تمہارے زخم بھر جائیں گے۔ اور اسی لیے میں بارہا کہتا بھی ہوں، ذکر کی مجالس میں شرکت کرو، یہ اتنا تمہیں پاورفل بنا دیں گے، اتنا پاورفل کہ گناہوں سے خود بخود تمہیں نفرت پیدا ہو جائے، خواہشات پر کنٹرول تمہارا خود کا حاصل ہو جائے۔ ورنہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ دنیا میں گھوم پھر کر کے آنا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کر کے آؤ، بڑے سے بڑے حکیم کے پاس جا کر کے آؤ، کسی بڑے سائیکسٹرسٹ کے پاس جا کر کے آؤ، نفس کے متعلق اس سے کوئی علاج لے کر کے آؤ کہ میرا کنٹرول نہیں ہے، آپ مجھے کوئی گولی دے دو، کوئی معجون دے دو، کوئی انجیکشن دے دو، ہو سکتا ہے تمہیں نیند کی گولی تو دے دے، ہو سکتا ہے تمہیں وہ مکمل ختم کرنے کی دوا تو دے دے، لیکن تمہارے کنٹرول، خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوئی دوا یہ نہیں دے سکتے۔ اس کا کنٹرولنگ پاور جس نے پیدا کیا وہی دے سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، اب تم اپنے نفس کے کنٹرول کے لیے کس سے مدد مانگو گے؟ کس سے مدد مانگو گے؟ سنو توجہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں آپ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، کہ اللہ مجھے بچا لے، کس سے؟ شیطان مردود سے مجھے بچا لے۔ یا آپ کس سے پناہ مانگ رہے؟ کس کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں، کہ مولا تو مجھے پناہ دے دے۔ اس کے متعلق حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی مثال یوں سمجھو، جیسے
کسی کے ہاں آپ ملنے کے لیے گئے, اس نے گھر کے باہر کتا پال رکھا ہو حفاظت کے لیے یا کسی کام کے لیے, دشمنوں کے لیے یا کسی بھی غرض کے لیے کتا پال رکھا ہو, اور آپ گئے گھر کے باہر کھڑے, کتا بھونکنا شروع کر دیا, دروازے میں جا ہی نہیں پا رہے, آپ اس کتے کو کنٹرول کیسے کرو گے؟ آپ اپنے دوست کے گھر اندر جا رہے ہیں لیکن کتا باہر ہے, کتا جیسی قریب جاتے ہو بھونکتا ہے. اب آپ دروازے کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اس کتے پر کنٹرول کیسے پاؤ گے؟ رسی ڈالو گے اسے, پتھر مارو گے, جتنا مارو گے اتنا اچھل کود کرے گا. اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے, جس کا کتا ہے اسے بلاؤ. حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسی کو پکارو, بھائی ذرا باہر تو آ جاؤ. اور وہ جب آئے گا, مالک کو کتا اچھی طرح پہچانتا ہے, وہ اس کو کنٹرول میں کر دے گا. اس کو تھوڑا سا اپنی آواز میں ہٹا دے, سائڈ میں کتا ہٹ جائے گا, دروازہ کھلا ہے آ جاؤ. دوست اپنے دوست سے ملاقات کر لے گا, لیکن اس بیچ والے کتے کے کنٹرولنگ کے لیے کتے کے مالک کو ہی پکارنا ہوگا. اسی لیے حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس ایک کتا ہے جو تمہیں تمہارے رب کے دروازے پر جانے سے پہلے بھونکتا ہے, دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے, نہیں جانا مسجد, نہیں جانا اس ذکر پر, نہیں جانا ان محافل میں. اس کتے پر کنٹرولنگ کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا گیا اسی لیے تم اس کتے کے مالک رب ذوالجلال کو ہی پکارو. پیدا تو اسی نے کیا ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اور وہی تمہیں اس پر قبضہ بھی دے گا. اسی کے متعلق فرمایا گیا اللہ نے پہلے ہی قرآن پڑھنے سے پہلے حکم کیا دیا, یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. آج ہم اسی لیے اس مسجد میں آئے بھی ہیں. میں نے نفس کے متعلق جو باتیں ذکر کی, یقیناً نفس نے بہتوں کو اندھا کر دیا, بہتوں کو برباد کیا, بہتوں کو گمراہ کیا, کئی کو کافر کیا. جو کفار و مشرکین ہیں نا, وہ صرف نفس کی سنتے ہیں, اگر حقیقت میں وہ تمام مشاہد اور مناظر میرے رب ذوالجلال کی قدرت کے نفس کو چھوڑ کر کے دیکھتے تو ایمان ضرور لاتے, ایمان ضرور لاتے. وہ نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور نفس کی خواہشات لوگوں کو کافر بنائے رکھی ہے, وہ نہیں آ پاتے اس طرف. اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے اس بارگاہ میں لے چلتا ہوں جس مصطفیٰ کریم نے نفس سے بچنے کے لیے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی تھی. یقیناً وہ ماحول کو ہم دیکھتے ہیں, روح تڑپ جاتی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر, وقت کے خلیفہ ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے تخت پر, لیکن اپنے نفس کے خلاف کرنے کے لیے, خواہشات کے خلاف جانے کے لیے, کھانے پر کنٹرول, سونے پر کنٹرول, ہر چیز پر کنٹرول. اتنی غربت کا ماحول تھا کہ سارے صحابہ نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ خلیفہ کا کوئی وظیفہ جاری کریں, تنخواہ, ورنہ وہ بھوکے رہ جائیں گے. تو بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری کیا گیا. اتنا تھا وظیفہ کہ اس سے ان کا صرف مہینے بھر کا گھر چلتا تھا, باقی کچھ بھی نہیں آتا تھا. ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ خلافت کے کاموں سے تھک جاتے ہو, کبھی گھی روٹی بھی تو کھا لیا کرو, کبھی گھی کھا لو, کبھی روٹی کھا لو, شہد کھا لو. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اتنے پیسے کہاں ہیں کہ گھی اور شہد خرید سکوں؟ کون؟ خلیفۃ المسلمین. تو ان کی بیوی کہتی ہیں آپ مت گھبرائیں, میرے پاس ہے, میں دیتی ہوں, جائیے آپ گھی اور شہد خرید لائیے. کہا تمہارے پاس ہیں, لاؤ. بیوی لے آئی, ایک پوٹلی میں پیسے جمع تھے. کہا یہ لیجیے, آپ بازار جائیے, گھی اور شہد خرید لائیے. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا جو ماہانہ وظیفہ آپ کا آتا ہے, تنخواہ آتی ہے, مہینہ بھر کا خرچہ چلاتی ہوں, تھوڑا تھوڑا بچا کر کے رکھتی ہوں کہ برے وقت میں کام آ جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے پوری پوٹلی اٹھائی اور لے جا کر کے بیت المال میں جمع کیا اور کہا یہ میری ضرورت سے زیادہ آتا ہے, اسی لیے میرے گھر میں بچ جا رہا ہے.
آج سے میرا وظیفہ کم کر دو۔ خواہشات کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں پوری دنیا میں اگر کوئی مثال ہے تو صرف رسول اللہ کے صحابہ کی مثال ہے، صرف رسول اللہ کے صحابہ۔ ایک حضرت نعمان بن مقرن ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں گئے، حضور کی طرف سے سفیر بن کر کے گئے تھے، قاصد۔ تو بادشاہ کو جب پتہ چلا شاہ عرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آ رہا ہے، اس نے سونے کی کرسی لگا دی اور ریشم کا قالین بچھایا۔ میرے عزیزو صحابہ، حضور کے ساتھ ہوتے تو وفاداری، حضور اگر دور ہوتے تو بھی وفاداری۔ اس مجمع میں گئے جہاں پورے کے پورے اغیار ہیں، کوئی مسلمان نہیں تھا، تو اپنی تلوار سے وہ قالین پھاڑتے ہوئے چلے گئے، ہٹا دیا، اور کرسی جو سونے کی تھی اس کو پاؤں سے مار کر گرا دیا، کہا میرے لیے عام سی کرسی لاؤ۔ تو بادشاہ کہنے لگا اب تک میں نے اتنا شاندار رسپیکٹ استقبال کسی کا نہیں کیا جتنا ان کا کیا، کتنا غرور ہے تمہیں، کتنا تکبر ہے۔ حضرت نعمان نے کہا غرور و تکبر ہم میں نہیں تم میں ہے، غرور و تکبر کی وجہ سے نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، اور جو میرے مصطفیٰ نے حرام فرمایا پوری دنیا میرے پاس لا کر رکھو، میں ٹھوکر ماروں گا۔ یہ ہے خواہشات کے خلاف کھڑا ہونا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی، ہمارا ماحول نہیں ہے، چلو کمپرومائز کر لو، آج یہاں مل رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہی سوچ کر کے ایسی محفلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں جن محفلوں میں بیٹھنا ایک غلام رسول کو کبھی زیب نہیں دیتا۔ شرابیوں کی محفل میں بیٹھ گئے، کبابیوں کی محفل میں بیٹھ گئے، تمہارا کام نہ اصلاح کا ہے نہ تبلیغ کا ہے، پھر بھی جا کر کے ایسوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ کیوں؟ کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے، کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے۔ اور کبھی کن کفار و مشرکین کے بیچوں بیچ بیٹھ گئے گپیں لگاتے ہوئے، اور پھر یہ سوچتے کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے۔ بیٹھا تو بیٹھا لیکن ان کی حرکتیں بھی کرنے لگ گئے۔ ایک صاحب، اور ویسے تو بہت سارے ہیں، خواہشات ان کو کہاں تک لے جاتی ہے، خاص طور پر نیتا گیری کرنے کے وقت سب بھول جاتے ہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کیا ہیں۔ چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور ایک کرسی کی خواہش کے لیے کسی بھی مورتی کے سامنے ناریل بھی چڑھا دیں گے، حکم بھی لگا دیں گے، سب کر لیں گے، اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں تھوڑا سا کر لینے سے کیا ہوگا۔ وہ رسول اللہ کے صحابہ بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کر کے بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، تو محلے گلی کوچے کی کرسیوں کے لیے دین بیچ جاتے ہیں۔ یہ خواہشات پر کنٹرول نہ ہو تو آدمی ہر چیز کا غلام ہے، ہر چیز کا غلام ہے، نیند کا غلام، مال کا غلام، عورت کا غلام، معاشرے کا غلام۔ یہ ساری حرکتیں جو آج نوجوان کرتے ہیں غلام ہیں، یہ غلام ہیں۔ بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں لوگ کیا بولیں گے، تم لوگوں کے غلام ہو، لوگوں کی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے ہو، اس لیے تو بہت ساری چیزیں تمہارے آڑے آ جاتی ہیں۔ میں داڑھی رکھ لوں گا لوگ کیا بولیں گے، ٹوپی پہنوں گا لوگ کیا بولیں گے، میں علماء کے ساتھ بیٹھوں گا لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے۔ تم لوگوں کے لیے جی رہے ہو، غلام ہو۔ کئی ایسے ہیں جن کی غلامی کبھی ختم نہیں ہوتی، تم اللہ اس کے رسول کے لیے جیو۔ ان خواہشات سے باہر نکل آؤ، ان خواہشات سے باہر نکل آؤ۔ عزیزان گرامی وقار، ان خواہشات کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی سب سے پاورفل علاج ہے تو وہی میں نے کہا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر، قرآن کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، زیادہ دنوں تک اپنے دل کو آوارہ مت رکھو، اپنے جسم کو آوارہ مت رکھو۔ مسجدوں میں آ جایا کرو، جمعہ میں بھی اس وقت تم پہنچتے ہو جب رکعت باندھ رہے ہوتے امام، تھوڑی دیر پہلے آ جایا کرو مسجدوں میں۔ خطبہ عربی میں سنتے ہیں تو دل پر وہ بات لگتی جاتی ہے،
اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن میل دھلتا جاتا ہے. جمعہ میں بھی تاخیر سے آتے ہو اور پھر سلام پھیرنے کے بعد بھاگ جاتے ہو. تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ, میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام تو پیش کر لو. جب کھڑے ہو جاؤ گے سلام کے لیے, یقیناً رسول اللہ تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پہچانتے ہیں. تمہاری طرف سے سلام آ رہا ہے تو کیا میرے مصطفیٰ جواب نہیں دیں گے؟ ادھر سے اگر جواب آیا تمہارے سلام کا تو یقیناً تمہارے دل کی صفائی ہے اس میں. ان محفلوں سے کب تک تم بھاگتے رہو گے؟ مسجدوں میں کبھی وقت سے پہلے آ جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. منافق اور مومن کی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں منافق مسجد میں سب سے لیٹ آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگتا ہے. مسجد میں سب سے تاخیر سے آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگ جاتا ہے. اسی لیے مجھے ڈر لگتا ہے. آپ کو بھی خوف ہونا چاہیے کہ منافقوں کی فہرست میں ہمارا نام نہ آ جائے. دیکھتے رہتے ہیں ابھی ٹائم ہے, ابھی ٹائم ہے, ابھی ٹائم ہے, لاسٹ مومنٹ پر پہنچیں گے اور پھر ادھر ختم ہوتے ہی بہت سب سے پہلے بھاگیں گے. حدیث پاک میں ہے منافق کی علامت ہے. اور پھر دوسری علامت منافق کی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بازار میں بہت جلدی جاتا ہے اور بہت دیر کے بعد بازار سے نکلتا ہے. کافی دیر تک شاپنگ مال میں وقت گزارے گا, اس کا دل لگتا ہے وہاں پر, مارکیٹ میں شاپنگ مال میں گھومتا رہے گا. بہت جلدی مارکیٹ میں جائے گا اور بہت دیر سے نکلے گا. میرے عزیزو, یہ منافق کی پہچان اور دل کالا ہونے کی علامت. اور مومن کی پہچان میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. بازار میں صرف اپنے کام کے حد تک جاتا ہے اور فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے. مومن کی پہچان ہے. اس لیے میری یہ نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ یہ ذکر کی مجلس قائم کرو. زیادہ دیر تک اپنے دل کو آزاد مت چھوڑو, زیادہ دیر تک دل کو آزاد مت چھوڑو, ورنہ یہ خواہشات تمہیں بہت دور تک لے جائیں گی. دل بوجھل ہو جائے گا, دل سخت ہو جائے گا, دل کالا ہو جائے گا. دیکھنا زمانہ ہو گیا آنکھیں روتی نہیں آج اللہ کی یاد میں. رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں روتے ہو کبھی؟ دل سخت ہو گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور ان کی دوری کبھی تمہیں رلاتی ہے؟ موت آنے والی ہے, کیا وہ قبر کی سختیاں اور اس کی تنہائیاں تمہیں کبھی رلاتی ہیں؟ سوچ کے روتے ہو کہ کیا ہوگا میری قبر میں جب مجھے ٹائٹ باندھ کر کے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا ہوگا میرے ساتھ جب اوپر نظریں اٹھاؤں گا تو تختیاں بند نظر آئیں گی؟ گھٹن محسوس ہوگی قبر میں, کیا ہوگا؟ اس یاد سے کبھی آنکھیں روتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں رو رہی؟ بہت دن تک تم نے دل کو آزاد چھوڑ دیا, بہت دنوں تک خواہشات کے پیچھے چلتے رہے. گھنٹوں تم موبائل میں بیٹھے رہے, گھنٹوں تم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہے, گھنٹوں تم میچ میں میدان میں گھومتے رہے, گھنٹوں شاپنگ بھی کرتے رہے, گھنٹوں لوگوں کے ساتھ گپیں بھی لگاتے رہے, لیکن اپنے رب کے حضور نہ کبھی بات کرنے کی فرصت ملی, نہ اس سے دعا کرنے کی فرصت ملی. تمہیں پتہ ہے دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں, اور حدیث پاک میں ہے اگر بندہ مسجد میں آیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کر کے گیا, اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگتا تک نہیں اب یہ بندہ. تمہارا مانگنا اسے پسند ہے, پھر بھی تم مسجد میں نہیں ہو. یہ خواہشات ہیں جو تمہیں یہاں سے بھگا کر لے جاتی ہیں. تم گھنٹوں دنیا کے لیے گزار لیتے ہو. میرے عزیزو, بدل لو اس ذکر کی مجلس. میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا گو بھی ہوں کہ آج شاید اس سے قبل بھی یہاں پر ایک بار ذکر کی مجلس ہم سجائے تھے. بہت پہلے میں یہاں آیا تو ہوں, بیان ہوا ہے, ذکر کا مجھے یاد نہیں. اگر نہیں ہوئی تھی تو شاید یہ پہلی مجلس ہے, اور اللہ اس کو ہمیشہ قائم فرمائے. میں رہوں یا نہ رہوں, ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اس مجلس ذکر کو اس نیت سے قائم رکھو کہ ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے, ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے. میرے عزیزوں, بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ آج آشرم جاتے ہیں, 2 دن 3 دن کی چھٹیاں لے کر اپنے پنڈتوں کے چپلوں میں بیٹھتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہمہ ہمی سے نکل کر کے کسی آشرم میں بیٹھے. ان کے دلوں کا قرار اور سکون کہاں ہے؟ کفر میں اور شرک میں.
لیکن ایک حالت یہ ہے کہ تمہیں روز اللہ کریم سکون کے لیے یہاں بلاتا ہے، تم آتے نہیں، تو کم از کم اتنا تو کرو، ہفتے میں ایک مرتبہ اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہو جائے۔ دنیا کو ایک طرف رکھیں گے، مصروفیات روز ہیں، کام کاج روز ہیں، رشتہ داروں سے ملنا روز ہے، میٹنگیں چلتی رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن کبھی تو ایک دن سٹاپ کر کے یہ سوچیں کہ آج میرے رب سے ملاقات کی رات ہے، آج کا یہ ٹائم صرف اور صرف میرے رحمان خدا سے بات کرنے کا وقت ہے۔ اس لیے تو ان مجلسوں میں آ جایا کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہاری آنکھوں میں نور اور دل میں سرور ضرور داخل ہوگا، اس طرف آپ توجہ ضرور دیں، ورنہ آزاد چھوڑے رہیں گے تو یہ آزاد گھوڑا ہر میدان میں دوڑائے گا، نفس کا گھوڑا ہر میدان میں دوڑائے گا۔ اس کو اتنا آزاد نہ رکھو، اس کو لگام دو، اور اس کے لگام کی رسی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال کر رکھو کہ نفس کو اب جہاں جانا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں رسول اللہ جو سید الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار، وہ دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میرے نفس کو میرے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا، تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ رسول اللہ کا کون سا نفس تھا؟ میرے آقا کا کہاں کیسا نفس ہے؟ کیا کبھی آپ نے حدیث میں کسی روایت میں سنا کہ حضور نے نفس کے یا خواہشات کی پیروی کی؟ کبھی نہیں میرے عزیزوں۔ جو پتھر کا تکیہ رکھنے والے، چھال کے بستر پر سونے والے، پیٹ پر پتھر باندھنے والے رسول، کیا کبھی نفس کی غلامی کی؟ نہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ کرتے تھے، مولا میرے نفس کو میرے حوالے مت کرنا ایک منٹ کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی، تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اور ہم جیسوں کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر ہم اپنے نفس کی حفاظت اللہ کے حوالے نہ کریں تب تو یہ اتنی تباہی مچائے گا، اتنی تباہی مچائے گا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آؤ آج ذکر کی مجلس ہے، ہم اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو رحمان کے حوالے کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں دل میں کہ مولا میں آج توبہ کے لیے آیا ہوں، توبہ کے لیے آیا ہوں۔ مجھے ایک محفل یاد ہے، ایک بندہ جو کافی دنوں تک کئی الگ الگ قسم کے کاموں میں مصروف تھا، ہماری ذکر کی مجلس شروع ہوئی، ذکر کی مجلس میں آیا، اور ذکر کی مجلس میں جب پہلے ہمارے ہاں بدھ کے دن ذکر ہوتا اور جمعرات کو روزہ رکھتے، اتفاق ایسا ہوا کہ ابھی نیا ذکر میں آ کر توبہ کیا تھا، چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ لیکن اس بات کی خوشی تھی کہ لوگ یہ کہتے کہ زندگی میں اتنی برائیاں، بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی، سوچتے تھے کہ کبھی یہ نہیں سدھرے گا، بہت بے حیا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کس کو معلوم تھا کہ اس کی موت کو ابھی 4 دن بچے ہیں، اس سے پہلے وہ ذکر کی مجلس میں آیا ہے اور توبہ کر کے اب رب تعالیٰ کے حضور جانا چاہتا ہے۔ یہ میرے مولا کا کتنا بڑا احسان ہے، اور ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہماری زندگی کی آخری شام کب آنے والی ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کل کا سورج ہمیں دیکھنا بھی ہے یا نہیں ہے۔ کاش رب تبارک و تعالی ہم غلاموں کے ساتھ بھی یہ احسان کرے کہ جب موت قریب آنے والی ہو وہ اپنی مجلس ذکر کا ہمیں مشتاق بناتے اور ذکر زبانوں پر جاری رہے اور روح ہماری نکلتی رہے۔ جس کی دی ہوئی روح تھی اسی کا نام لیتے ہوئے اسی کے دربار میں جائیں تو میرے عزیزو زندگی وصول ہو گئی، زندگی وصول ہو گئی۔ لیکن کچھ کو تو دیکھا گیا برسوں نماز پڑھتے رہے، شیطان غالب آیا، نفس غالب آیا اور ایسی بے حیائیوں میں لگ گئے اور گناہوں پر ان کی موت آئی۔ یہ بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، آخر وقت کس کا کس طرح سے آتا ہے پتہ نہیں۔ لگے رہو ان مجلسوں سے اور اپنے دل کو صاف کرنے میں لگے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، حبیبی آقائی مولائی ملجائی، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی،
مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ایک بار وہ مصطفیٰ اشارہ کر دیں، میرے ایک کے گناہ کتنے ہوں گے؟ لاکھوں لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. آؤ آج ذکر کی مجلس ہے، اسی رقت کے ساتھ، اپنے دلوں کی حضوری کے ساتھ، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے احساس کے ساتھ مجلس ذکر میں کھڑے ہوتے ہیں اور نہایت ہی ادب و احترام اور خلوص کے ساتھ مولا کریم کو مناتے ہیں، تاکہ اس مسجد میں بھی برکتیں ہوں اور ہمارے دلوں میں بھی برکتیں داخل ہوں، ہمارے دلوں میں بھی برکتیں داخل ہوں. اور اس دل کو اتنا پاک کر لو کہ جیسے مسجد آج چمک رہی ہے تمہارا دل بھی اتنا چمکنے لگے. کیونکہ مولانا فرماتے ہیں، مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، کعبہ بنائے خلیل اطہر است، کعبہ بنائے خلیل اطہر است، وہ دل گزرگاہ رب جلیل است. خانہ کعبہ جتنا عظیم ہے نا، وہ کیوں؟ حضرت مولانا فرماتے ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت ہے، لیکن تمہارے سینے میں جو دل ہے وہ رحمان کا گھر ہے، وہ رب تعالیٰ کی گزرگاہ ہے. قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے. تو اسے اتنا پاک کرو جتنا مسجد کو پاک کیا ہے، جتنا مسجد کو چمکایا ہے اتنا ہی اپنے دل کو چمکاؤ. اور یہ دل اگر چمکے گا تو ماربل سے نہیں، جھومر سے نہیں، دل چمکے گا تو صرف اللہ کے ذکر سے چمکے گا. جب بندہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے اس کا دل چمکنے لگ جاتا ہے، میل اترتا ہے اور چمک پیدا ہوتی ہے. اور دل جب روشن ہوتا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ خواہشات تو گئی، نفس تو گیا ایک طرف. جب دل چمکتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ سامنے جو بھی آتا ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے تمہارے دل میں وہ خیالات اللہ ڈال دیتا ہے. کیسے؟ آئینے کی طرح. ایک آئینہ میں لے کر کے کھڑا ہوں، سامنے جو بھی آئے گا اس آئینے میں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن وہی لوہا لے کر کھڑا رہوں، کچھ نہیں پتا چلتا سامنے کون آیا کون نہیں. دل جب زیادہ چمکتا ہے ذکر سے، جو بھی آئے جیسا بھی آئے اس کا سارا کچا چٹھا تمہارے دل پر چھپ جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ علماء کے سامنے زبان سنبھال کر بات کرو، اولیاء کے سامنے دل سنبھال کر کے بات کرو. کیوں؟ تمہارے دلوں کے اندر کے حالات بھی ان سے مخفی نہیں ہوتے، چھپتے نہیں. کیوں نہیں چھپتے؟ اس لیے کہ انہوں نے دلوں کو اتنا پاک کیا، اتنا چمکایا ہے، جو سامنے آتا ہے اس کے سارے اعضاء، اس کے دل کے حالات ان کے دل پر چمکنے لگتے ہیں. اور صرف چمک ہی نہیں، اور ایک اس کا فائدہ ہے، دل جب چمکتا ہے اور ایک فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ تم نظر تو آتے ہو، جب میں شیشہ لے کر کھڑا رہوں گا تم نظر تو آتے ہو، لیکن ایک اور فائدہ ہے. اگر سورج چمک رہا ہے اور شیشے پر سورج کی روشنی آ رہی ہے تو یہ روشنی سیدھے کہاں پڑے گی؟ تمہارے چہرے پر پڑے گی. اور تمہارا چہرہ کالا ہو کہ جیسا ہو، لیکن اس آئینے کی اور اس شیشے کی روشنی سے تمہارا چہرہ بھی چمکنے لگے گا. یہی اولیاء کی مثال ہے کہ ان کے دل شیشے کی مانند چمک رہے ہوتے ہیں اور آفتاب رسالت میرے مصطفیٰ کا سورج ان کے دل پر چمک رہا ہوتا ہے. اس کی روشنی اولیاء کے دلوں پر آتی ہے اور جو قریب آتا ہے اس کا چہرہ بھی اس سے چمک جاتا ہے. جو قریب آتا ہے اس کا دل بھی چمکتا ہے، چہرہ بھی چمکتا ہے. صحبت کا اثر اسی لیے زیادہ اثر کرتا ہے. ان لوگوں کی صحبت میں وقت گزارو جن کا دل چمکتا ہے. اور اخیر میں اب دل کے چمکانے کے لیے دعا اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھائی، بارگاہ مصطفیٰ میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دے. دوستو امید ہے یہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. دوستو بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولے. دوستو ہم آپ کے سامنے روزانہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے نئے نئے بیان لاتے رہیں گے. دوستو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا بیان تھا.
دوستوں امید ہے یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ دوستوں بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل SL اظہری ریئیکٹ کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ دوستوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب جس انداز میں بیان کرتے ہیں ان کی ایک ایک بات دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ دوستوں ان کا بیان سن کر دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ دوستوں ہم آپ کے سامنے روزانہ نئے ٹاپک پر بیان لے کر آتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل SL اظہری ریئیکٹ کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ دوستوں ہم آپ کے سامنے نئے ٹاپک پر روزانہ بیان لے کر آتے رہیں گے، تو آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔